مشق۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ آس امید، سمت طرف، محبوب پیارے، فدا قربان، پیار محبت، شاد خوشی، در دہلیز دروازہ، آرزو خواہش، شیدا محبت کرنے والا شیدائی، سوا علاوہ، ہنر کام، فکر غم، سوچ اندیشہ۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست جواب پر گٹ کا نشان لگائیں۔ رحم پر تیری لگائی، آس، آئے ہیں یا رب تیرے در پر، ہم ہیں تیرے محبوب کے پیارے، ہمیں شاد کر علم و ہنر سے۔ نظم کے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال، دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ب، کون سی راہ سیدھی ہے؟ وہ راہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہو۔ شاعر نے کون کون سی دعائیں مانگی؟ شاعر نے دعائیں مانگی اس کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کو خوشیاں ملیں اور سکون عطا ہو۔ آرزوئیں کچھ دل میں بھری ہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کی مراد ہے کہ اس کے دل میں جو خواہشات، تمنائیں اور امیدیں ہیں اور جو آرزوئیں ہیں وہ اس کی زندگی کو سکون دیتی ہیں اور وہی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4، دعا کے اشعار غور سے سنیں اور اس میں موجود معلومات اخذ کریں۔ سوال نمبر 5، دعا کا مرکزی خیال ایک دوسرے کو بتائیں۔ قواعد لکھیں۔ سابقے اور لاحقے۔ سابقے وہ حروف یا الفاظ جو کسی بامعنی الفاظ کے شروع میں لگانے سے نیا الفاظ بنا دیں، سابقے کہلاتے ہیں، جیسے ان پڑھ، انجان میں ان۔ لاحقے وہ حروف یا الفاظ جو کسی معنی کے لفظ کے بعد لگانے سے نیا الفاظ بن جائے، لاحقے کہلاتے ہیں، جیسے افسوسناک، دردناک میں ناک لاحقے ہیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے سابقے اور لاحقوں کی مدد سے دو دو الفاظ بنائیں۔ سابقے، نیک، خوش، بد۔ لاحقے، مند، اندیش، در۔ آؤ پڑھیں۔ دی گئی نظم کو درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پر چلانا مجھ کو۔ آؤ لکھیں۔ نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ سوال نمبر 9، نظم کے دوسرے اور آخری شعر کی تشریح لکھیں۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 10، دعائیہ اشعار کا البم بنائیں جس میں مختلف شعراء اکرام کے کم از کم 10 اشعار ہوں۔ سوال نمبر 11، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بچے کی دعا پڑھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ نظم پڑھنے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دی گئی معلومات بھی طلباء کو نظم پڑھنے سے قبل بتائیں۔ طلباء سے نظم خوانی درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کے درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ہر شعر کے اختتام پر طلباء کو ان کا مفہوم بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات نظم پڑھنے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔
طلباء کو نظم کا مرکزی خیال لکھنے میں مدد کریں، سرگرمیوں کے حل کرنے کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔